من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفاظت کرو ساری نمازوں کی اور خاص کر بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو خوف ہو تو پھر پیادہ نماز پڑھو یا سواری پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے جبکہ تم پہلے نہیں جانتے تھے. بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی مجلسوں میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کچھ باتیں سامنے آئی تھیں. ان میں سے زیادہ تر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ساتھ ساتھ ایک مرد ہونے کے ناطے اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارو، اس کا خیال پورا رکھو. اور اس کی ایک مثال اللہ نے دی تھی، جس طرح سے کسان کھیتی کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ہر پہلو پر بہت توجہ دیتا ہے، اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کے ہر حال میں اس کی ہر چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تبھی اس سے اچھی نسلیں آئیں گی اور خیر اور سکون ملے گا. اس کی پوری تفصیلات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بہت اہم آیت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہی وہ آیت ہے جس سے نماز کی حالت میں گفتگو اور بات چیت کرنے کا بند کیا گیا تھا. ورنہ پہل میں نماز کے درمیان بات چیت لوگ کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے نماز کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے. یعنی نماز کی حالت میں بھی ایک دوسرے سے مختصر ضرورت کے مطابق بات کرنے کی گنجائش اور اجازت تھی. مثلاً ایک آدمی پیچھے سے آتا اور وہ
اس کو تشویش ہوتی کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، کس حالت میں ہے، تو وہ پوچھ لیتا تھا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو نمازی بتا دیتا تھا کہ اس وقت دوسری رکعت چل رہی ہے، پہلی رکعت۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ آنے والا نمازی کو سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دے، یعنی بات چیت کرنے کے بقدر ضرورت جو تھی وہ جائز اور گنجائش تھی۔ لیکن اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حکم یہ آیا وقوموا للہ قانتین، تو نماز میں بات چیت کرنا، سلام کرنا، جواب دینا، نماز کی حالت دوسروں کو بتانا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی ضمن اور روشنی میں منع فرما دی، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ نماز اور اس آیت کریمہ میں جو نمازوں کی پابندی اور اس کے متعلق جو حکم دیا گیا بہت اہم ہے، چونکہ ایک بہت لمبا مسئلہ چلا، شادی بیاہ حج اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل، اور ان میں سے طلاق خلا، یہ سب مسئلے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس آیت کریمہ کو لایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازیں تم پڑھو، لیکن تم بیچ کی نماز کی خوب حفاظت کرو۔ بیچ کی کون سی نماز ہے؟ دو نماز پہلے گزرتی ہے صبح اور دوپہر میں، ایک فجر اور ایک ظہر، پھر دو نماز رات کی کیفیت میں گزرتی ہے، ایک مغرب اور ایک عشاء، تو بیچ کی نماز کون سی ہو گئی؟ زور سے بولیے نہیں، عصر۔ کیا ہے؟ عصر۔ جو لوگ عصر پڑھتے ہیں تو معلوم ہے عصر کی نماز کی حفاظت کا اللہ حکم خاص کر دے رہا ہے کہ تم حفاظت کرو اس نماز کی خوب۔ کتنی رکعت ہے عصر کی؟ 4۔ اور ہے کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم لوگ پڑھتے نہیں، سنت تو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کے شمار ہی نہیں لوگ کرتے ہیں، تو اس کی شمار گنتی نمازوں میں تو ہے نہیں۔ ہم لوگ صرف موٹے کچھ لوگ 3 نماز شمار کر لیتے ہیں، کوئی 5 کر لیتے ہیں، کوئی 2 کر لیتے ہیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کسی سے پوچھئے کتنی رکعت عصر میں تو صاحب بولے گا 4، سنت حزم، اور مانگیں گے اللہ سے سنت کے ساتھ بڑھا کر کے دو میرے اللہ، اتنے میں نہیں چل رہا میرا کام، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ بڑھا کر کے ذرا عبادت بھی کرو تب تو ملے گی، لہذا 4 سنت 4 فرض ہے۔ اس 4 فرض کی بڑی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرنا ضروری ایک مسلمان ہونے کے ناطے، فجر کی بھی کیجیے، ظہر کی بھی کیجیے، مغرب کی بھی کرنا ہے اور عشاء کی بھی کرنی، لیکن اس نماز کی اس لیے تاکید کی گئی کہ یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، عصر کا تجارتی وقت ہوتا ہے، مصروفیات کے وقت ہوتے ہیں۔ کیا مصروفیات کے وقت ہوتے ہیں؟ اس وقت لوگ تجارت بند کرتے ہیں۔ کب بند کرتے تھے لوگ؟ عصر کے وقت تجارت اسلامی اور اسلامی تہذیب و تمدن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عصر کے بعد وقت عصر کی نماز سے پہلے لوگ بند کر دیتے تھے، اور پھر حساب کتاب کر کے جلدی اپنے اپنے گھروں کے طرف لوٹتے تھے۔ تو یہ وقت بڑا نازک ہوا کرتا تھا، تجارتی مصروفیات کے ہوتے تھے، کہیں لوگ جاتے تھے تو جلدی واپس ہونا یا منزل تک کے پہنچنا، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ نماز مصروفیات میں لوگ کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے فرمایا اس نماز کی خاص حفاظت کرو، خاص حفاظت کرو۔ پھر اس نماز کے لیے اس لیے تاکید کی گئی کہ مرنے کے بعد آدمی جب قبر میں زندہ کیا جائے گا تو اس کے سامنے اس وقت عصر کا وقت ہوگا۔ کون سا وقت؟ عصر کا ہو، چاہے مردے کو کبھی بھی دفن کر دیا جائے، چاہے رات میں دفن کیا ہو یا دن میں کیا ہو یا کسی وقت کیا ہو، لیکن جب مردے کے سامنے فرشتہ آ کر کے سوال کرے گا اور آئے گا تو اس وقت اس کے سامنے کون سا وقت؟ عصر کا وقت ہوگا، اور ایسا وقت ہوگا کہ بالکل ختم ہونے کے قریب وقت ہوگا۔ لہذا جو لوگ اس نماز کی بڑی پابندی کیے ہوں گے اور اس کا اہتمام کیے ہوں گے،
تو فرشتے سے وہ لوگ جواب دیں گے رک دیکھو وقت عصر ختم ہونے والا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو پھر تیرا جواب دوں گا میں۔ اور اگر عصر کی عادت نہیں ہے اور نمازی نہیں ہے تب تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس نماز کی حفاظت کا حکم دیا، پڑھنے کا تاکید کیا کہ پڑھو اس کو۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو آئے گی قبر میں وہ کیا ہے؟ عصر کا وقت، عصر کی نماز آئے گی۔ تو ذرا اس سے انسیت ہوگی، اس سے تعلق ہوگا، اس سے ذرا قربت ہوگی تو تمہیں وہاں پر کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہذا حدیث پاک میں کہ جب آدمی یہ کہے گا کہ فرشتہ رک عصر کی نماز مجھے پڑھ لینے دو، پھر تیرا سوال اور تیرا جواب سب کچھ میں کروں گا، لیکن پہلے نماز پڑھنے دو، دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے تیرے سوال بھی ہو گئے، جواب بھی ہو گئے، اب تم آرام سے لیٹو، جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھول دی جا رہی ہیں۔ حالانکہ وہ نماز وہ نہیں پڑھے گا، نماز تو قبر میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ پوچھے گا کہ آخر آپ نے سوال بھی نہیں کیا اور اتنی جلدی میرے لیے یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہا کہ ہاں یہ بتاؤ تم نماز کس کے لیے پڑھو گے؟ کہا کہ اللہ کے لیے، یہی تو سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ۔ نماز کس کے طریقے پر پڑھو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر پڑھوں گا۔ تو یہی تو پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو اس نماز کی وجہ سے بھی معلوم ہو گیا کہ تیرا طریقہ رسول اللہ سے طریقہ ہے اور تیرا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ نماز کون لوگ پڑھتے ہیں؟ کون پڑھتے ہیں؟ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ مسلمان، اور جو نہ پڑھے وہ فتویٰ تو نہیں دے سکتے لیکن کہہ سکتے ہیں۔ فتویٰ الگ چیز ہے، کہنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کون؟ بے نمازی ماضی نہیں، کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے، سیدھا کہیے نہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ فتویٰ بعد میں مفتی صاحب سے لے لیجئے گا، دارالافتاء سے فتویٰ لے لیجئے گا کہ کیا ہے نہیں ہے، لیکن کہنا تو ہے، فرق تو کرنا ہے۔ نماز مسلمان ایمان والا پڑھتا ہے اور بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب اس کو ہم کو دیکھنا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، ہمارے ہاں کون کون نماز پڑھتے ہیں، کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگ ایک واضح فرق ہے۔ تو فرشتہ کہے گا کہ ہم تو یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ نماز تمہارا مذہب کیا ہے، تو تم نے نماز بتا کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تیرا مذہب کیا ہے، اسلام ہے، اس لیے اسلام والے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہمارے قبر کے لیے کیا ہے؟ سوال و جواب کے لیے بہترین چیز ہے۔ لہذا عصر کی نماز کی پوری تاکید اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ مصروفیات کے وقت ہے، لوگ اس میں کام دھام میں لگے رہتے ہیں، تجارتی حالات ہوتے ہیں، لہذا کہیں غفلت میں لوگ تجارتی معاملات میں یا ملنے جلنے میں، گھر آنے میں جانے میں، شام کا وقت قریب ہوتا ہے جلدی پہنچنے میں، کہیں ایسا نہ ہو عصر کی نماز لوگ غفلت میں چھوڑ دیں اور پھر ان کے لیے آخرت میں قبر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے جہاں تم دوسری نمازوں کی حفاظت کرتے ہو سہولت کے اعتبار سے، تو اس نماز کی ضرور حفاظت کرو، اور وہ نماز کیا ہے؟ عصر ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز میں بالکل سکوت سے کھڑا ہو، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، ادھر ادھر دیکھو نہیں، کسی سے بولو نہیں، تانک جھانک کنکھیوں سے مت کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے دوسرے نمازیوں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنے، چاہے ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرو، بلکہ سکوت، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ میں کھڑے ہو تاکہ خود بھی پریشان نہ ہو اور دوسروں کو بھی پریشانی لاحق نہ ہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس چھوٹے سے جملے میں مفسرین علماء کرام اور فقہاء کرام نے بہت سارے مسئلے لکھ دیے، بہت سارے مسئلے اس سے نکلے کہ ایک آدمی کو نماز میں بہت سیدھا سادہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ زیادہ وہ پیر ہلائے، نہ پیر پھیلائے، نہ زیادہ اس میں آگے پیچھے کرے، سجدے کی حالت میں ہو یا رکوع کی حالت میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو،
جیسے عام طور پر میں نمازی حضرات کرتے ہیں، کبھی پاؤں کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، کبھی اتنا سکڑ دیتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے صحیح حیت و کیفیت نہیں ہو پاتی ہے۔ کھڑے ہو تو کبھی ادھر کھجانا، کبھی ادھر کھجانا، کبھی ایسے کرنا، یہ ساری حرکتوں سے وقوموا للہ قانتین کے خلاف ہے۔ لہذا سکوت سے کھڑے ہوئیے، اطمینان سے کھڑے ہوئیے، نگاہیں نیچی ہو، سجدوں کی جگہ پر ہو، اور ساری چیزیں اپنے جسم کے بہت ہی مستعدی کے ساتھ میں ہو۔ لہذا پیر پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، کھجانا، کپڑے کو سنوارنا، نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرنا، یہ سب وقوموا للہ قانتین کے خلاف ہے۔ اسی لیے علماء فقہاء کرام نے بڑی تاکید فرمائی، ایسی چیزیں لے کر کے بھی نہ آؤ، ایسی چیز پہن کر کے بھی نہ آؤ، ایسی چیز سامنے بھی نہ رکھو جس سے تمہارے نماز میں خلل پیدا ہو۔ کیا ہو؟ خلل پیدا ہو۔ اسی لیے ہتھیار لے کر کے مسجد میں آنا اور نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ بیڑی سگریٹ لے کر کے آنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی بدبودار چیزیں کھا پی کر کے آنا جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے گھر میں نماز پڑھیے یا کہیں بھی پڑھیے، ہمیشہ ادب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے پاؤں کو زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے جس سے نمازیوں کو خلل ہو۔ عام طور پر میں کبھی نمازی حضرات کیا کرتے ہیں، ایک مسئلہ سیکھ لیے یا کسی نے ان کو سکھا دیا ہے کہ پاؤں کو پھیلانا اور پھر پاؤں کو سکڑنا۔ جب پاؤں کو پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب پھر کیا کرتے ہیں، جب سجدے رکوع میں جاتے ہیں تو پاؤں کو ملا لیتے ہیں، تو یہ زمین میں حرکت ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور کسی نے ان کو بتا دیا کہ انگوٹھے کو انگوٹھے میں یا پیر کی انگلیوں کو انگلیوں میں نمازی سے ملا کر کے رکھنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ملا کر کے رکھنا، لیکن کہاں رکھنا، کن حالات میں رکھنا، یہ بھی تو دیکھنا کہ میرے بازو میں کون کھڑا ہے۔ وہ لوگ کھڑے ہیں، اگر جو لوگ انگلیوں میں ملانے کا ان کا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کو آپ انگلیوں پیر میں ٹھوکر مارتے چلے جائیں گے، اگر یہ کیا کبڈی کھیل رہا ہے کیا، یہ کیا کر رہا ہے بھائی، مجھے ستا رہا ہے یہ۔ لہذا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں، بیچارہ ایک سکڑتا چلا جاتا ہے اور ایک مارتا چلا جاتا ہے، تماشا بنا دیتے ہیں لوگ نمازی میں۔ ارے بھائی آپ کا مسلک اپنی جگہ ہے، آپ رکھیے، لیکن دوسروں کو مت چھیڑیے۔ لہٰذا آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، انگلیاں ملا رہے ہیں، بیچارے سمجھ رہا ہے کہ جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، تو بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرے آزو بازو میں کون لوگ ہیں، تب پھر ایسا کیجیے۔ پھر بسا اوقات لوگ نمازی لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ کبھی کبھی بازو میں تو ایسے لوگ ہیں کہ شہادت کے وقت میں انگلیاں اٹھانا کیا ہے، ایک مرتبہ اسے اٹھا دیجئے اور اس طرح سے رکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب بعض حضرات ہیں کہ حدیث پر عمل کرنے کے تاکید سمجھ کر کے وہ بار بار ایسے مارتے رہتے ہیں، سامنے والے کی آنکھ میری کرنٹ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کی انگلی میں کیا ہو گیا، بالکل مار رہے ہیں، شیطان بھاگتا نہیں، تیرے دل میں اتنے شیطان بیٹھے ہوئے وہ نکلے گا نہیں یہ سب کرنے سے۔ لہٰذا یہ نمازیوں کو خلل پہنچتا ہے، لہذا دیکھنا پڑے گا میرے آزو بازو میں کون لوگ ہیں۔ اگر ہیں سب لوگ ایک مسلک کے ہیں تو کوئی عرض کی بات نہیں، آپ وہاں پیر بھی پھیلا لیجئے اور یہ بھی پھیلا لیجئے، کر لیجئے، وہاں لوگ سمجھیں گے یہ ہم ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے مسلک کے لوگ ہیں تو ان کو خلل ہوگا نماز میں، ان کی نماز چلی جائے گی، ان کی نماز پریشانیوں میں ادا ہوگی۔ لہذا ایسے حالات میں جہاں پر میں ہو وہاں پر میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، وہاں دوسروں کا بھی خیال اور رعایت کرنی چاہیے۔ لہذا پاؤں پھیلانے کے بھی ایک مقدار حدیث پاک میں وقوموا للہ قانتین کے ضمن میں لکھتے ہیں، اور خود حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر اتنا سختی سے عمل فرماتے تھے کہ صف میں وہ پہلے کیا کرتے تھے، اقامت سے پہلے وہ خود گھومتے تھے اور چکر کاٹتے تھے، اور ہاتھ میں تلوار یا ڈنڈے بھی ہوتے تھے ان کے در، اور ایک چکر کاٹتے تھے فوراً، جب پوری صفیں درست ہو جاتی تھی تب پھر آ کر کے نماز پڑھاتے تھے، تب پھر وہ اللہ اکبر اقامت نماز کی ابتدا فرماتے تھے۔ اب تو ہم لوگ ماڈرن امام ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، صفیں ٹک کر لیجئے، موبائل بند کر لیجئے، یہ کر لیجئے، اللہ اکبر۔ ارے اب پھر موقع دو ان کو کم سے کم تھوڑی دیر تک، تب نے سب سیدھی ہوگی۔ اب موقع دیجئے ان کو موبائل بند کرنے کا۔ اب ادھر یہ اعلان تو کر دیتے ہیں امام صاحب لوگ، موبائل بند کر لیجئے، صفیں درست کر لیجئے، اللہ اکبر،
اب اگر وہ سب درست کرنے میں لگ گئے مقتدی لوگ اور موبائل بند کرنے میں لگ گئے مقتدی لوگ، تب تک ان کی ثنا چلی گئی، چلا ہی نہیں، امام صاحب پڑھتے تھا ثنا شروع کر دیا، اب یہ موبائل بند کر کے اللہ 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 اکبر کریں گے تب تک کہ یہ ثنا چلی گئی۔ لہٰذا یہ سب ماڈرن قسم کے لوگ یہ بنا لیے، اگر کرنا ہے تو اہتمام کے ساتھ کرو، نہیں کرنا ہے تو مقتدی کو پہلے مسئلہ بتا دیجئے، اور مصلیوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ امام کو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے کہنے کی ضرورت نہیں، خود پہلے سے ہوشیار ہو کر کے آئیے، مسئلے سیکھ کر کے آئیے، تاکہ نماز میں کسی طرح کوئی خلل نہ واقع ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھومتے تھے، دیکھتے تھے کس کا پاؤں کتنا پھیلا ہے، کتنا سکڑا ہوا ہے، پھر آپ سب کو بتاتے تھے کہ اتنے میں کھڑے ہو۔ ایک مسئلہ پھر آیا، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین پاؤں کتنا پھیلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا پھیلا کر کے کھڑے ہو کہ ایک بلی سامنے اگر آ جائے تو تیرے درمیان سے گزرنا چاہے تو گزر جائے، کیونکہ مسجد نبوی میں بلیاں رہا کرتی تھیں، اب وہ صفوں کے بیچ میں کبھی آ جاتی تھی، ان کو بھاگنا نکلنا پڑتا تھا، تو پاؤں کے بیچ سے بلی آسانی سے نکل جائے، تو یہ مقدار کیا گیا کہ اتنا پاؤں پھیلاؤ کہ بلی اگر نکلنا چاہے تو کیا ہو جائے، نکل جائے۔ لہذا صحابہ اسی طرح کھڑے ہوتے تھے کہ اگر بلی نکلنا چاہے تو نکل جائے، اب تو اونٹ بھی نکل جاتا ہے، اتنا پھیلا کر کے کھڑے ہوتے کہ اونٹ بھی نکل جائے گا۔ ارے بھائی مسئلہ سیکھو، پوچھو صحیح کیا ہے، نماز کیسی صحیح ہوگی؟ خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں، نماز ایسا پڑھیے وقوموا للہ قانتین، سکون، اعتدال، سنت کے مطابق، ادھر ادھر مت جھانکیے، کنکھیوں سے مت دیکھیے، پاؤں کو زیادہ مت پھیلائیے، ہاتھ کو زیادہ کھجائیے نہیں، کپڑوں کو زیادہ سواریے نہیں، ہاں ضرورت کے بقدر ایسے کپڑے بھی پہن کر کے نہیں آئیے جس سے لوگوں کو خلل اور ذہنی پریشانی ہو جائے، اس لیے صاف ستھرا وقوموا للہ قانتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کو کوئی خوف اور دہشت ہے، کہیں ایسی جگہ سے گزر رہے ہو جہاں ڈر ہے نماز پڑھنے میں کہ دشمن حملہ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرماتے ہوئے فرمایا فرجال، پیدل نماز پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں جماعت بنانا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں، تنہا فردن کیا کرو، پڑھ لو، جلدی سے پڑھ لیجیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو سواری پر ہو، سواری پر پڑھ لو، اور رکباناً فإذا أمنتم، جب تم مطمئن سکون ہو جائے تو پھر جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو ویسے پڑھو، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کتنے دنوں کے لیے نماز اہم عبادت ہے؟ کب کے لیے؟ صرف رمضان کے لیے۔ کس میں آئیں نا نئے پلیئر آ جائیں گے سب لوگ ماشاءاللہ زرق برق ہو کر کے۔ حضرت نماز تو بہت اچھی ہے، عبادت بڑی شاندار ہے، کب کے لیے؟ صرف رمضان کے لیے، 11 مہینے کے لیے نہیں ہے، 11 مہینے کے لیے نہیں، صرف رمضان کے لیے۔ یاد رکھیے نماز فرض، ہمیشہ فرض۔ دوسری عبادتوں میں اللہ نے تخفیف رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ تخفیف رکھا ہے، آسانیاں رکھا ہے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا۔ آسانیاں تو رکھا ہے لیکن معاف نہیں کیا ہے۔ تم اگر صحت مند ہو تو ہمیشہ پڑھو جیسا تم کو بتایا گیا ہے، بیمار ہو جاؤ تو بیمار میں جس طرح تجھے سہولت ہے بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے، اشارے کر کے، لیکن پڑھو، چھٹکارا اس کا نہیں ہے۔ باقی دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ گنجائش رکھی ہے، بدل رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حج خود نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے سے کرا کر کے فرض اتار لو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ابھی نہیں دے سکتے پھر بعد میں دے دیجئے، جب ہوگا تو ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو معافی مانگ لیجئے، نہیں ہے تو دینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ غریبوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، روزہ پر بھی اسی طرح سے حکم ہے، اگر ہیں صحت مند تو رکھیے، نہیں ہے تو پھر کیا کیجئے، آپ اس کا فدیہ دیجئے، قضا کیجئے، جو بھی اس کی شکلیں ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، لیکن نماز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے نماز کی اہمیت ہمیشہ 11 مہینہ نہیں 12 مہینہ کہہ لیجیے، 12 مہینہ نہیں پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد کہہ لیجیے، موت کی آخری حصے تک نماز ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔
جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کو بھی تو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ لہٰذا موت تک کی نماز کی ہے اور قبر تک کی نماز کا مسئلہ بنتا رہتا ہے، اس لیے نماز سے کبھی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں رمضان المبارک میں انشاءاللہ تیاری ہے، اب اگر کسی سے پوچھیں رمضان المبارک کی تیاری ہو گئی؟ ہاں الحمدللہ ہو گئی حضرت۔ کیا ہو گئی بھائی؟ کیا تیاری کی ہے؟ گھر میں کھانا پینا چاول راشن سب انتظام ہو گیا ماشاءاللہ۔ کب افطار کیسے کرنا ہے ہو گیا حضرت صاحب۔ دکانداری تجارت کا کیا مسئلہ ہے، رمضان میں کتنا شاٹ مارنا، کتنا لانا دینا سب کر لیا ہے۔ پرانا اسٹاک نیا کب بنانا ہے وہ بھی تیاری ہو گئی ہے سب۔ پرانا مال نیا بتا کر کے رمضان میں نکال دینا یہ بھی کر لیا، سب تیاری۔ رمضان المبارک کی تیاری کھانے پینے سے نہیں، رمضان المبارک کی تیاری کپڑے سے نہیں، رمضان المبارک کی تیاری تجارت سے بھی نہیں کہ بڑی اچھی تجارت کر لیں گے، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ مسجدوں کو بارونق بنا دیں گے، رمضان کی تیاری ہے۔ گھر کو سجا لیں گے، رمضان کی تیاری ہے۔ 100 لوگوں کو مبارکباد رمضان المبارک، آپ کو مبارک آپ کو مبارک لکھ لکھ کر کے پیغام بھیج دیں گے، یہ تیاری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ یہ ہے، اس کے کچھ خاص کام ہیں، ان کاموں کی تیاری کریں گے تب رمضان کی تیاری ہے، تب وہ رمضان کے استقبال ہے، رمضان کے احترام ہے، رمضان کے سلسلے میں ہم خوش آمدید کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے یہ سوچ لیں گے کہ نہیں ہم 11 مہینہ نماز نہیں پڑھیں، اب اس مہینے میں ہم پڑھ لیں گے تو رمضان کی تیاری نہ، آپ نے گویا کہ یہ کام کر کے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، نماز کا مذاق آپ نے اڑایا ہے کہ 11 مہینہ فراڈ کام کیا ہے اور 1 مہینے میں آ کر کے آپ یہاں مسلمان بن کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں سے نہ اسلام کو فائدہ ہے نہ ایمان کو فائدہ ہے، نہ اسے مسلمانوں سے کوئی خیر اور برکت کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو کم سے کم اتنا کر رہے، کیوں کر رہا ہے؟ جب فرض 12 مہینہ ہے نماز تو 1 مہینہ پڑھ کر کے کیا احسان کر دیا آپ نے اسلام پر؟ کیا آپ کے 11 مہینے چھوڑنے کے بعد صرف رمضان میں نماز آپ پڑھ لیں گے تو کیا اسلام بڑھ جائے گا؟ اسلام کی ترقی ہو جائے گی، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، یا اللہ کا بھلا ہو جائے گا، یا اللہ پر احسان آپ کر دیں گے؟ لہذا نماز فرض کیا ہے؟ وہ 12 مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ وہ کام اگر کریں گے تو رمضان المبارک رمضان المبارک، مبارکباد مبارکباد، استقبال استقبال، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ رمضان کا نہ استقبال کرنے والے ہیں، نہ رمضان کے احترام کرنے والے ہیں، اور نہ آپ کا حق کوئی رمضان سے ہے وابستہ۔ اور وہ ہے 4 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 4 کام ہیں، کچھ اور اضافہ ہیں لیکن 4 کام اگر کوئی مسلمان کر لیا مرد عورت تو گویا کہ وہ رمضان المبارک کو حق ادا کیا، اور رمضان المبارک کے سلسلے میں وہ کچھ اپنے آپ کو آخرت میں ذخیرہ بنا لیا۔ پہلا کام روزہ رکھنا۔ کیا ہے؟ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان مرد عورت جوان بوڑھے جو بھی ہیں صحت مند ہیں عاقل بالغ ہیں تو اس پر رمضان المبارک کا روزہ فرض، جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دیا تو سخت گنہگار ہے، رکھ کر کے جان بوجھ کر کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ کتنا ہے معلوم؟ 1 روزے کا 60 روزہ۔ کتنا؟ اس سے اہمیت لگائیے، اس سے روزے کی اہمیت کو سمجھیے کہ 1 روزہ رکھتا ہے آدمی اور جان بوجھ کر کے بیچ میں توڑ دیتا ہے تو اس توڑنے والے پر 60 روزے کے کفارہ ہے۔ 60 روزہ رکھے گا تب 1 روزہ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت کو سمجھیے، اور جو آدمی یوں ہی پورا چھوڑ دیتا ہے اور نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر کے تو کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ لہذا ہر ایک عاقل بالغ پر روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے، بلا کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دینا دنیاوی غرض کی بنیاد پر کہ ہم تجارت کرتے ہیں، اگر روزہ رکھیں گے تجارت نہیں ہو سکے گی، ہم تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری تجارت نہیں ہو سکے گی، ہم کالج میں پڑھتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہ کام نہیں ہو سکے گا،
ہم فلاں کام کرتے ہیں، بڑا سخت کام ہے، اس لیے ہم روزہ اگر رکھیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب دنیاوی غرض اور بہانے ہیں۔ اگر اس بہانے کو بنا کر کے کوئی رمضان مبارک کا فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بدترین گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرض اسی لیے کیا، اور یہ روح کی غذا ہے۔ کس کی غذا ہے؟ 11 مہینہ ہم لوگ اپنے جسم کی غذا کے لیے محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نعمت کو کھاتے پیتے ہیں، اور مکمل اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم ہر پہلو اختیار کرتے ہیں، ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ذرا سا جسم میں کوئی فرق آ جائے تو بڑی بڑی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ماہر کو اس جسم گوشت پوشت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے میرا خون کتنا کم ہو گیا، میرا شوگر کتنا بڑھ گیا، گھٹ گیا ہے، میرے استنجے اور پیشاب پاخانے میں کیا فرق آ گیا ہے، میرے پیٹ کی ہاضمہ کیوں خراب ہو گیا ہے۔ ہم 11 مہینے اس کے فکر میں، اس کی کوشش میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارے جسم کا اصل جو ہماری چیز ہے، روح ہے، اس روح کی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا ایک مہینہ دیا کہ اس کو بھی کچھ ذرا غذا دو میرے بندے، اور وہ غذا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس کو بہانہ کر کے ترک کر دے اور دنیاوی مفاد اور غرض کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دے تو گویا کہ تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کے فرض اور ارکان کو تم نے سمجھا نہیں، اور اس سے اسلام سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ لہذا دنیاوی غرض اور دنیاوی مشقت کی بنیاد پر رمضان کی روزے کی مشقت سمجھ کر کے ترک کر دینا، اور ہٹھے کٹھے مسلمان مرد اور عورت چھوٹی چھوٹی بہانوں چیزوں میں اس کو ترک کر دینا، اس کا گویا کہ یہ صریح انکار کرنے کی طرح ہے۔ یہ زبان حال سے مسلمان کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان تو الگ ہے، تیرا آنا مبارک، لیکن ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ لہذا رمضان مبارک میں پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے، ہمت کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، تو لہذا روزہ رکھیے۔ صحابہ کرام بڑی مشقتوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ دوسرا کام ہے نماز تراویح۔ یہ نماز اضافی نماز ہے رمضان کا۔ کون سی؟ نہیں 5 فرض پڑھ لیا نا حضرت، تو اب کیا کرنا ہے؟ ارے فرض تو 11 مہینہ نہیں 12 مہینہ فرض ہے۔ یہ تو رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ اصل جو نماز ہے رمضان مبارک میں وہ ہے تراویح کی نماز۔ کون سی؟ بعض کہیں گے کہ نہیں تراویح چھوڑ کر کے ہم تہجد پڑھ لیں گے، وہ بھی ترک صلاۃ میں سے۔ اس لیے تہجد بھی 12 مہینہ پڑھنے کی نماز ہے، صرف رمضان ہی میں پڑھنے کی نماز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل اللہ نماز تہجد 12 مہینہ پڑھتے تھے، نہ کہ صرف رمضان مبارک میں پڑھتے تھے، اور اختیار دیا گیا پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، لیکن یہ 12 مہینے کی نماز ہے رات کی۔ لیکن رمضان مبارک میں ایک نماز کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ نماز کیا ہے؟ نماز تراویح۔ کتنی ہے؟ 20، اور کچھ بول دو 8، نہیں بولیں گے 8 بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات اور زندگی میں پہلی رات کتنی پڑھیں؟ 43 رکعت پڑھیں۔ کتنی پڑھیں؟ 40 اور 3 وتر، ٹھیک ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 43۔ صحابہ دیکھیں میرے آقا عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو بہت سارے لوگ آ گئے۔ صبح چرچا ہوا آج نبی خاص نماز پڑھے، اور ہم نے فلاں نے نماز میں شریک ہوئے، اتنی رکعت پڑھیں۔ دوسری رات اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے، اعلان کچھ نہیں ہوا تو اور بڑی جماعت آ گئی مسجد میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑی تعداد آ گئی، تو آپ نے 10 کم کر دیا اور آپ نے 33 پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 3 وتر اور 30 نمازی، تراویح کہہ لیجئے، نفل کہہ لیجئے، قیام لیل کہہ لیجئے، صلاۃ لیل اور وہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن قیام رمضان کے لیے جو نماز ہے وہ یہ تراویح کی نماز، یہاں سے ثبوت تراویح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 33 پڑھے، کہا کہ میں تو 40 پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرے پیچھے اب جو لوگ کھڑے ہیں ان کا خیال اور رعایت کرنی ہے، اس لیے آپ نے کتنا کیا؟ 10 کم کر دیا۔
اب صبح اور چرچا ہوا مدینے میں کہ آقا ایک نماز شروع کی ہے اور پڑھے ہیں اور ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پڑھے ہیں اور آپ نے منع نہیں فرمایا. تو دیکھیے کہ بڑی جماعت پیچھے کھڑی ہے نماز میں، تو آپ نے اور 10 کم کیا. کتنے کم کیا؟ 10. اور آپ نے 23 نماز رکعت پڑھی. 20 تراویح کے نام جو آپ کہہ لیجئے، لیکن اس وقت تراویح کا نام نہیں دیا گیا تھا، اور 3 وتر کی نماز پڑھے. تو یہ 23 رکعتیں ہوئی. چوتھی رات آپ نے نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا تم اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھ لیا کرو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے میری امت پر مشقت ہو. ہاں یہ بڑی برکت کی نماز ہے، رمضان کی خاص نماز ہے، پڑھو گے تو بہت ثواب ملے گا. تو صحابہ ماننے والے تھے، نبی کے الگ ہو کر کے وہ لوگ پڑھیں اور پھر نبی کے وفات کے بعد بھی پڑھیں، الگ الگ پڑھتے رہیں. جو باری آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو آپ نے کہا کہ یہ الگ الگ ٹولیوں میں اگر پڑھتے رہو گے تو مسجد میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے. ایک وہ امام لائے گا، کوئی لائے گا، وہ کوئی لائے گا، تو پھر افراتفری کی کیفیت ہوگی. اس لیے ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھو. اب سوال آیا کہ کتنی رکعت پڑھیں؟ نبی کو دیکھو زمانے میں کتنی پڑھے تھے. 40 بہت زیادہ ہو گئی، 30 بھی بہت زیادہ ہو گئی. آخری میں جو آپ نے عمل کیا ہے وہ 20 ہے اور 3 رکعت وتر ہیں، لہذا آخری عمل کے لے لو. لہذا صحابہ اس پر اتفاق کر لیے کہ اب رات میں رمضان المبارک کی رات میں جو نمازیں پڑھی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ وہ 20 رکعت ہوگی اور 3 وتر کی ہوگی. اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر مہر لگا دی امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے. اب ایک امام، ایک جماعت مسجد میں ہونی چاہیے اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھو، الگ الگ ٹولیوں میں نہ کرو. پتہ چلا کہ پورے رمضان المبارک میں چاند دیکھ کر کے شروع کرنا اور چاند نکلنے سے ایک دن پہلے نماز تراویح کو مکمل کر لینا، ختم کر لینا، اس میں قرآن ختم کر لینا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے لگاتار سلسلہ وار آج تک کے چلا آ رہا ہے. اس میں بھی اگر کوئی کم و بیش کر دیتے ہیں تو گویا کہ وہ نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہیں. لہذا نبی ان رکعتوں کو پڑھنے کے بعد 8 رکعت تہجد الگ سے پڑھتے تھے، نہ کہ اس میں ملا کر کے پڑھتے تھے. تہجد کا وقت کا ٹائم الگ ہے اور نماز تراویح کا وقت کا الگ ٹائم اس کا ہے. لہذا دونوں کو کچھ انہوں نے چالاکی سے مفتیوں نے ملا دیا. آج کل تو مفتی ہیں ماشاءاللہ، ایسے مفتی ہیں دنیا میں جو دونوں تراویح اور کیا ہوا تہجد دونوں کو ایک ملا دیا. بڑی چالاکی سے امت کو آسانی کی طرف دھکیل دیا. اور یہ ہم لوگ تو ہیں آسانی والے لوگ ہیں، آسانی جہاں ملے گی ہم ماشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. لہذا اس طرح سے کام کرنا کہ 20 کو 8 بنا دینا، یا پھر یہ بھی سن لیجئے سہولت کے لیے لوگ قرآن سننے کے لیے 10 دن میں، 15 دن میں، دکان میں، کسی ہال میں، اور کہیں یہ بھی 15 دن میں ہم تراویح پڑھ لی ہیں حضرت. اور 15 دن کون پڑھے گا بھائی؟ 15 دن کا تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ 15 دن رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے کیا؟ تیرے لیے عید نہیں ہے کیا؟ لہذا یہ 15 دن میں تراویح میں قرآن پڑھ کر کے فری ہو جانا اور تجارت میں لگ جانا، یہ گویا کہ اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، مسلمانوں کی تاریخی روایت کے ساتھ ایک مکمل مذاق ہے. لہذا کوئی مسلمان اگر اپنی ذمہ داری میں تاجر حضرات یا کہیں دکان میں 15 دن میں سن لیتے، 10 دن میں سن لیتے اور اپنے آپ کو پھر سمجھتے ہم تو رمضان کا حق ادا کر دیے اور ہم 15 دن میں قرآن سن کر کے دنیا میں تجارت میں لگ گئے، ہم کو بڑی مزہ. ارے بھائی 11 مہینہ کمایا کھایا دم دما کر کے ارب پتی نہیں بن سکا، کروڑ پتی نہیں بن سکا، کوئی تم سے ہاتھ نہیں آیا، پھر بھی جہاں ہو وہیں ہو 1 مہینہ 1 گھنٹہ قرآن شریف سننے کے لیے مسجد میں آ کر کے کسی امام کے پیچھے 1 گھنٹہ سننے کے لیے تیرے ہاتھ پاؤں میں درد ہونے لگے اور وقت میں شریعت کو مذاق بنا دیا. لہذا لوگ جو دکانوں میں، ہالوں میں، بازاروں میں 10 دن 15 دن کے لیے حافظ صاحب کو بلا کر کے جلدی کیا ہے حضرت ذرا دیکھیے ٹائم دیکھ کر کے پڑھائی ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. اپنے حساب سے قرآن تم توڑتے ہو. اگر امام صاحب ذرا جلدی پڑھ دیا، ارے کیا ایک دم فاسٹ مار دیا ایک دن. اگر ذرا سلو دھیرے، یہ تو بالکل پرانا بڈھا کی طرح پڑھا رہا ہے. یا اللہ، سب سے خطرہ، سب سے پریشانی میں کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں. ہم لوگ سب سے زیادہ پریشانی میں ہیں. یہ مقتدی حضرات بخشنے نہیں ہیں. سجدہ لمبا کر دو تب بھی پریشانی، جلدی کر دو تب بھی پریشانی.
قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیے سنیے، امام کو ٹوک ٹاک مت کیجیے، حافظ قرآن پر رائے مت قائم کیجیے۔ پورے 1 مہینہ جہاں نماز تراویح شروع کرو وہی والناس تک کے ختم کرو، تب ہیں آپ پکے سچے مسلمان اور رمضان المبارک کے احترام کرنے والا۔ یہ ہیلے بہانے اور یہ ادھر سے ادھر چھکے چوے مارنے والے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہاں کوئی مجبوری ہے سفر کا تو الگ بات ہے، لیکن بغیر مجبوری کے 10 دن میں 15 دن میں صرف دکان کمانے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے، ہیرا پھیری کرنے کے لیے، یہ سب کھلم کھلا مسجد کی توہین ہے، جماعت کی توہین ہے، نماز تراویح کی توہین ہے۔ آپ ایسا کام ہرگز مت کیجئے۔ اگر نہیں پڑھنا تو چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہیے، لیکن اسلام کا مذاق مت اڑائیے، بازاروں میں اور تفریح گاہوں کو طرح اس کو مت سمجھیے۔ اس لیے ایک جگہ پڑھیے، پورا پڑھیے، خوش دلی کے ساتھ میں پڑھیے، مکمل پڑھیے، ہاتھ پاؤں کو ہلا ڈلا کر کے بہت تھک گیا۔ جب تھک جاؤ گے قرآن کے ایک جز سننے میں تو اللہ پھر دوسری جگہ کھڑا کرائے گا، کہیں عدالت میں کھڑا کرا دے گا۔ کھڑے رہو، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے 5-5 گھنٹہ کوٹ میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، پاؤں نہیں درد ہوتا ہے وہاں پر۔ ہاسپٹل میں 5-5 گھنٹے کھڑے رہیں گے، پاؤں نہیں درد ہوگا وہاں پر، یہاں درد ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کے پاس قرآن سننے میں ہمارا اور آپ کا پاؤں درد ہوتا ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے کہ پوری زندگی قرآن کے سننے میں لگا دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ۔ وہ مسلمان آدمی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن قرآن سے کتنی محبت تھی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، ان کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، بنیا تھا، ہندو تھا، پڑوسی تھا، پہلے مل جل کر کے رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے۔ اس کا جب انتقال ہوا، موت ہوئی، تو حضرت نے ان کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ غیر مسلم ہے، بنیا ہے۔ کہاں ٹہل رہا ہے؟ جنت میں۔ حضرت حیران ہو کر کے پوچھیں، ارے لالا جی تو جنت میں کیسے یہاں گیا؟ تو مسلمان نہیں تھا، میرا پڑوسی ہے لیکن تو مسلمان نہیں تھا، کبھی نماز نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، اس کا اظہار میرے سامنے نہیں کیا، پوری زندگی تو 70 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم، تیرے بچے خاندان سب غیر مسلم ہیں، آپ یہاں جنت میں کیسے آ گئے؟ سنو کیا جواب دیا۔ مولوی جی شاید آپ کو خبر نہیں ہے، رات میں جب آپ تہجد نماز میں قرآن پڑھتے تھے نا تو میں ہاتھ منہ دھو کر کے سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا آپ کے بازو میں، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، ادھر پڑھتے تھے حضرت تو آواز آتی تھی بازو دیوار میں، دیوار کے پیچھے میں کھڑا ہو جاتا تھا، ہاتھ منہ دھو کر کے کپڑے پہن کر کے، جب تک کہ آپ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے میں غور سے سنتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں کئی جز حضرت قرآن پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز میں، میں سنا کرتا تھا آپ کا۔ اور یہ بھی دیکھو، آپ جب فجر کی نماز پڑھ کر کے آتے تھے اور اپنے صحن کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے تو میں وہاں چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا آپ کے سامنے، قرآن غور سے سنتا تھا۔ اللہ اکبر، کل کا کافر بھی ایسا سنتا تھا، آج کا یہ پڑھا لکھا مسلمان نہیں سنتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں ایک موقع آ گیا، اس میں چھترپتی کرتے ہو تم، ہم لوگ اس میں بھی ہیلے بہانے کرتے ہو، اس میں بھی کوئی آیا تو 20 پڑھا، کوئی 8 پڑھا، کوئی 12 میں گھسک گیا، کوئی صفوں میں خلل ڈال دیا۔ سنیے، قبر میں کام آئیں گے یہ قرآن سننا، 20 پڑھ لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ پورا قرآن مہینہ سن لیں گے، ایک مہینہ کیا ہے، گنتے گنتے کھاتے پیتے ایک مہینہ گزر جاتا ہے۔ مولوی جی میں آپ کے چبوترے کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن سنتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں تہجد کے وقت سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بوڑھا تھا، میری بھی عمر 70 سال کی، تیری بھی عمر 70 سال کی تھی، میں بوڑھا تھا پھر بھی کھڑے ہو کر کے قرآن سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، 70 سال کا بوڑھا ہے غیر مسلم، قرآن ایک عالم دین سے سن رہا ہے، غور و فکر سے کان لگا کر کے ہوش و حواس میں سن رہا ہے۔ ہم لوگ تو آج تو مشینوں کے کھانا کھانے والے ہیں، ماں بہنیں بھی آج بہانہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک موقع نہیں مل رہا ہے۔ اور کرو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دکھ اور تکلیف اور زندگی پر، کہ جہاں پر پانی مشکی سے بھر بھر کر کے لانے پڑتے تھے، آج تو میری ماں بہنوں کو چکیاں چلا کر کے مسالے نہیں پیسنے پڑتے ہیں،
چولہے ان کو آگ پھونک پھونک کر کے جلانے نہیں پڑتے ہیں، ان کو کہیں تالاب اور کہیں کنویں سے پانی کھینچ کر کے نہیں لانا پڑتا ہے۔ آج ان کو گھر میں جھاڑو دینے کی بھی ضرورت نہیں، مشینوں سے کام کرتی ہے۔ آج وہ پتھر پر کپڑے پٹک پٹک کر کے دھونے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مشینوں سے وہ کام کرتی ہیں۔ پھر بھی اگر ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان ماں بہن یہ بہانہ کر لے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، تو تم سے زیادہ کوئی بدنصیب عورت نہیں ہوگی، اور تم جیسا گھرانہ کو برباد کرنے والا، اسلام اور شریعت کے خلاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن پڑھو میری ماں بہنوں، قرآن میں وقت لگاؤ، جو گانے میں لگاتی ہو، جو فلمیں دیکھنے میں لگاتی ہو، جو چٹ موبائلوں میں کرتی ہو، اور جو فرینڈ شپ کرتے ہو، بچ جاؤ ذرا، بنا لو ذرا رمضان المبارک میں۔ کیا کہا وہ لالا جی؟ 70 سال سے آپ کا قرآن سنتا رہا رات میں، 1 مہینہ ہم لوگ نہیں سن پاتے۔ نوجوان یہ ہٹھے کٹھے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں کمپنیوں میں، انگلیوں پر ان کا کمپیوٹر پہ کام چل رہا ہے، نہ تھکتے ہیں نہ بھاگتے ہیں، نہ کچھ پریشانی ہے، پھر بھی آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر وہ حدیث یاد آتی ہے، قرب قیامت میں جوان بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ بوڑھے ہو گئی ہیں جوان، اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، قرآن کے لیے کھڑے 1 گھنٹہ نہیں ہو سکتے امام کے پیچھے۔ صف اول میں یہ جوان اگر ہوتے تو قسم خدا کی آج اللہ اسلام کو عزت بخش دیتا ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن نہیں ہے کوئی، رہتے ہیں تو کچھ چند بوڑھے بزرگ حضرات رہتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم سنیے۔ اے میرے مولوی جی، میں سنا کرتا تھا قرآن شریف رات میں اور صبح، سنتے سنتے میں دل حال سے یہ کہا کرتا تھا قرآن کتنا اچھا ہے، سننے میں کتنا لطف اور مزہ آتا ہے، میرے مولوی صاحب کی تلاوت کتنی اچھی لگتی ہے، اس کا اللہ بھی کتنا اچھا ہے، اس کا نبی بھی کتنا اچھا ہے۔ اے مولوی جی، میں دل میں کہا کرتا تھا کہ اس کا مذہب اور اسلام بھی کتنا اچھا ہے، لیکن میں ایمان کا اظہار نہیں کر پاتا تھا، لیکن اسلام، قرآن، اللہ، رسول تیری قدر کرتا تھا، تیری میں قدر کرتا تھا۔